اس لائیو ویلاگ میں نے آپ سے 3 مسئلوں کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو جو عمران خان صاحب کے آستین کے جو سانپ ہیں ان کو کس طرح دودھ پلایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور پالا جا رہا ہے کہ موقع کے اوپر وہ خان صاحب کو ڈس سکیں، اس کی بات کریں گے۔ دوسرا ہم بات کریں گے جنرل میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر مہدی عسکری صاحب کا جو المیہ ہے اس کے اوپر بات چیت کریں گے، کیونکہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کیوں اس کی اہمیت ہے، جنرل صاحب کا ذکر کرنا کیوں اس کی اہمیت ہے۔ ان کے بیٹے حسن عسکری سے متعلق جو بات چیت ہے وہ میں ضرور کرنا چاہوں گا، آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور کیوں اس کی اہمیت اس وقت ہے اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ اور سب سے آخر میں جو افغانستان کے ساتھ جو اس وقت پاکستان کی جھڑپیں ہو رہی ہیں، جو چمن میں بھی مسئلہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو ان دنوں کے اندر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ سے جو ایک تاریخی تنازع ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، وہ آپ کو دوبارہ زور پکڑتا ہوا نظر آتا ہے، جس کے اندر آپ کو افغانستان کی طرف سے یہ آرٹلری شیلز کی آرٹلری فائرنگ بھی کی گئی افغانستان کے اندر سے پاکستان کی طرف، اور یہ پہلے بھی ہوتا ضرور آیا ہے، لیکن اب یہ کیا اس کا موجب بنا ہے اور یہ کیوں اہم ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، اس کا بھی میں ذکر لازمی کروں گا۔ تو سب سے پہلے ویسے تو نارمل لائیو ویلاگز میں دیکھا ہے ویلاگرز کیا کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ پبلک انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے وہ سب سے آخر میں کرتے ہیں، تاکہ جو ہے نا وہ لوگ ویڈیو ضرور آخر تک دیکھیں، لیکن بہرحال یہاں پہ تینوں موضوعات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور آپ کو میں بہرحال جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے میں اسی طرح اس میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل لوگوں کے لیے انٹرسٹ جو ہے وہ عمران خان کے جو آستین کے سانپ ہیں، جو پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں، اس کے اوپر and I'm going to get a lot of flake for that، میرے خلاف بھی بہت سی باتیں بہرحال کی جائیں گی، لیکن یہ حق یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے اوپر بات چیت کروں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی عمران خان صاحب کے ساتھ 12 جس وقت تک ان کی حکومت رہی اس وقت بھی، اور اس کے بعد بھی ان کے اندر جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو ان کے اے ٹی ایمز ہوا جن کو کہا جاتا تھا، ان کی بعد میں اتنی وقت بھی نہیں رہ گئی کہ وہ اپنے لوگوں کو ٹکٹ بانٹا کرتے تھے، پھر ابھی ان کے اپنے ٹکٹس نہیں مل رہے۔ یہ ان کی اوقات ہے، جس نے خان صاحب سے دغا کی ہے اس کو عوام نے پھر اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود جو غداروں کی کوئی کمی نہیں ہے، میر جعفروں میر صادقوں کی کوئی کمی نہیں رہی، آستین کے سانپوں کی کوئی کمی نہیں رہی، خان صاحب کے کیمپ میں ٹروجن ہارسز جو ہیں وہ مسلسل بھیجے جاتے ہیں، اور اس کی جو بہت بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ خان صاحب میرٹوکریسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ کسی کا کام بھی سفارش کے ساتھ نہیں، میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے، اور پاکستان جیسے ماحول کے اندر یہ بہت آسان پھر بن جاتا ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، خصوصی طور کے اوپر آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کے لیے، کہ خان صاحب کے جو قریبی حلقہ احباب ہیں ان کے کوئی نہ کوئی ان کے کام جو ہے چھوٹے موٹے کام وہ کرا کے، یا ان کاموں کا لالچ دے کے، یا کسی کو پیسے کا چھوٹا موٹا لالچ دے کے ان سے جو ہے ان سے جو ان کو خان صاحب کے بارے میں انفارمیشن لی جائے۔ اکثر اوقات خان صاحب کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون بندہ جا کے بات کر رہا ہے، لیکن زیادہ تر خان صاحب کو مسلسل خان صاحب کے بندوں کو توڑا جا رہا ہے، آج دن تک انکلوڈنگ خان صاحب کے سیکورٹی گارڈز تک اس کے اندر شامل ہیں، ان کو توڑا جاتا ہے، خان صاحب کے خلاف استعمال کرنے کے لیے خان صاحب کا پرسنل سٹاف کو توڑا جاتا ہے، خان صاحب کی سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کو توڑا جاتا ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کی ایک مثال وہ 20 لیڈرز ہیں جو 1-1 ملین کے اندر بک گئے، پنجاب اسمبلی کے اندر لیڈرز ہیں جن پہ ضمن انتخابات ہوئے وہ بک گئے، اور لیکن زیادہ تر پھر بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ عوام کا غم و غصے کا ان کو ڈر ہے کہ دوبارہ انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے تو ان کو عوامی پذیرائی نہیں ملے گی۔ لیکن اتنا آسان ہے نہ صرف پاکستان میں یہ کام کرنا، بلکہ پاکستان سے باہر بھی، یہاں پہ ہماری ایمبیسیز میں خاص طور کے اوپر جو بڑی بڑی ہماری ایمبیسیز ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہیں، وہاں پہ یہاں پہ پوسٹڈ ہیں انٹیلیجنس آپ کے آفیسرز جو ہیں، وہ آپ کے حساس اداروں کے افسران جس پارا والوں کے جو ہے وہ کور کے اندر پوسٹڈ ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جو باہر پاکستان سے باہر کی میں بات کروں گا، مثال آپ کو دوں گا کہ پی ٹی آئی کے جو پریزیڈنٹ تھے یا لندن کے، وہ بیرسٹر صاحب جو ہے وہ شہباز شریف اور اس کے داماد کا مقدمہ لڑ رہے تھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ پہلے پریزیڈنٹ پی ٹی آئی بھی تھے، الیکشن ہارنے کے بعد جو ہے وہ جو انٹرنیشنل جو ان کی ہے پی ٹی آئی کی آرگنائزیشن جو ہے اس کے بھی وہ نائب صدر وغیرہ لگے رہے، اور عمران جب ابھی حال ہی میں 2-3 دن پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو یہاں پہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے بتایا، تو عمران خان صاحب کی اچھی بات یہ ہے کہ اپنے جو نظریاتی ورکرز ہیں ان کو وہ پہچانتے بھی ہیں، ان کی بات سنتے بھی ہیں، انہوں نے فوری طور کے اوپر ان کو برخاست کیا وہاں سے،
لیکن یہ یہاں پہ ایک تو یہ سلسلہ چل رہا ہے یہاں پہ، تو باہر پاکستان سے بہت آسان ہے کہ آپ نے 38-29 پاؤنڈ جو دینے ہیں سالانہ وہ دیں اور آپ ممبرز بن جائیں، اور اس طرح لوگ ممبرز خود بھرتی کراتے ہیں، ان کے اینول فنڈ فی وغیرہ خود دے دیتے ہیں، اور ان کو پھر اپنے ساتھ ووٹ کرا کے جو ہے وہ خود صدر بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اپنے پاکستان میں کام کرانے کے لیے نہ صرف عہدیداران جو ہیں وہ، ان کے علاوہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، خان صاحب کو اچھے طریقے سے ان لوگوں کا علم ہے، یہ بات بھی مجھے پتا ہے کہ خان صاحب کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کون کتنے پانی کے اندر ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں کرتے کیا ہے کہ یہ اپنے یہاں پہ جو ایمبیسیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کور کے اندر افسران جو بیٹھے ہوئے ہیں، فوجی افسران جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سے کام کرواتے ہیں اور اپنے کام پاکستان میں کرواتے ہیں، چھوٹی چھوٹے معمولی قسم کے جو ان کے پیچھے جھگڑے چل رہے ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرواتے ہیں، اور اس کے بدلے وہ جو بھی ان کو انفارمیشن ہوتی ہے وہ دیتے ہیں، اور انفلٹریٹر کا کام، ٹروجن ہارس کا کام، آستین کے سانپ کا کام وہ کرتے ہیں بہرحال۔ لیکن یہ پاکستان کے اندر یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے جب آپ کو نظریاتی لوگ تو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس میں کسی قسم کا کسی کو کوئی بھی شک نہیں ہے، لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ خان صاحب کی تصویر لگا کے خان صاحب کی نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے انفارمیشن آپریشنز کے ہینڈلز نظر آتے ہیں، جنہوں نے خان صاحب کی جو ہے وہ سوشل میڈیا کی کیمپین کہنے کو تو چلا رہے ہیں، بڑے 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 اکاؤنٹس ہیں، لاکھوں کی تعداد کے اکاؤنٹس ہیں، اور وہ یہ کیمپین چلا رہے ہیں خان صاحب کا نام استعمال کر کے، لیکن درمیان میں ہی جو ہے وہ جڑیں کاٹنے کا کام بھی کر رہے ہیں، اپنی ڈس انفارمیشن یا انفارمیشن آپریشن کا کام بھی کر رہے ہیں، اور یہ تو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا سے ہٹ کے اگر آپ آن گراؤنڈ سیاست کے اوپر بھی جائیں تو یہاں پہ بے تحاشا سیاسی لیڈرز ہیں جن کو جو بعد میں کھل کے سامنے آ ہی گئے، اے ٹی ایم کہلاتے تھے، بعد میں آپ کو پتا ہے کہ وہ نون لیگ سے کس طرح جا کے مل گئے، نواز شریف سے مل گئے، اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے، اور مختلف اب بھی اس وقت بھی پی ٹی آئی کی جو پارٹی لائنز ہے اس کے اندر ظاہری بات ہے لوگوں کی مجبوری ہے پاکستان میں رہنا ہے، انٹرنل ونگ کے آفیسرز جب بلاتے ہیں ان کو جانا تو ضرور پڑتا ہے، لیکن خان صاحب کو رپورٹ بیک کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور خان صاحب کو اکثر لوگ جو ہے وہ رپورٹ بیک ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کہا گیا اور کیا نہیں کہا گیا، خان صاحب کو یہ بات ضرور پتا ہوتی ہے، اور خان صاحب کی جو حالیہ، لیکن خان صاحب کو اب بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت اوور ایکٹیو ہوئی ہیں ایجنسیز خان صاحب کے قریبی حلقوں کو گھیرنے کے لیے، اور ان کے لیڈرز کو اور ان کے سٹاف کو اور ان کے لوگوں کو جو ان کے آس پاس چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے بڑے قریب ترین ان کے ساتھی، اس لیے آستین کے سام کہہ رہا ہوں، ان کو گھیرا جا رہا ہے، ان کو قابو کیا جا رہا ہے، ان کو اگر ڈائریکٹ نہیں گھیرا جا سکتا تو ان کے فیملی ممبرز کے ذریعے گھیرا جا رہا ہے، اور خان صاحب کے کانوں میں باتیں دبائی جا رہی ہیں، اور میں نے یہ ریئلائز کیا خان صاحب کی جو ہے آخری تقریر جو کل پرسوں تھی وہ دیکھ کے کہ خان صاحب یہ بات ریئلائز کر گئے ہیں، اور مجھے بتایا بھی یہ گیا خان صاحب کی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے مجھے یہ بتایا جائے کہ خان صاحب کو یہ بات بہرحال پتا ہے، خان صاحب جانتے ہیں کہ ان کے کانوں کو کون، خان صاحب جو ہے وہ کانوں کے کچے نہیں ہیں، ان کو پتا ہے کس پہ، اب وہ سمجھ چکے ہیں اتنی تجربے کے بعد کہ کس پہ اعتبار کرنا ہے اور کس پہ نہیں کرنا، لیکن بہرحال چاروں طرف جو خان صاحب کو گھیرا اس وقت ڈالا گیا ہے، اور بڑا ہی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تصویریں کھنچواتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو پورٹری کرتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ بہت قریب ہیں، مختلف پرسنالٹیز ہیں، سیاست کے اندر بھی ہیں، میڈیا کے اندر بھی ہیں، قانون دان بھی آپ کو ایسے نظر آتے ہیں، مختلف پرسنالٹیز ہیں، سوشل ورکرز ہیں آپ کو نظر آتے ہیں، پارٹی ورکرز اور سیاست دان ہیں، وہ کہتے ہیں خان صاحب کے بڑے قریب نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کو نظر آئے گا کہ وہ چڑیا گھر کے چکر لگا رہے ہیں، یا پھر اگر اسلام آباد میں ہیں تو کوسار کے چکر لگا رہے ہیں، تو ایسا ہی انٹرنل ونگ کے ساتھ انہوں نے قریبی رابطہ رکھا ہوا ہے، اور خان صاحب کی لمبے لمبے کی رپورٹیں دے رہے ہیں اور ٹروجن ہارس کا وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں خوشائن بات یہ ہے کہ خان صاحب کو اس بارے میں اچھے طریقے سے علم ہے، اور خان صاحب ان کے جو ہے وہ اپنی حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ انہوں نے لینا شروع کر دی ہیں، اور اسی وجہ سے خان صاحب کے اندرونی کیمپ میں سے، خان صاحب کے بہت قریبی حلقے میں سے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں پچھلے چند دنوں کے اندر، جو کہ خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملے تک کی تیاری ایک اور کی جا رہی تھی، اس سلسلے میں بھی میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ خان صاحب کے اندرونی سٹاف میں سے بہرحال وہ بندے پکڑے گئے ہیں، خان صاحب بڑے ویجیلنٹ ہیں، اور خان صاحب کے ساتھ جو لڑکے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں خان صاحب کے لیے، وہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ جو رہتے ہیں، ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ساتھ باریاں لگا کے رہتے ہیں، جن کی، اور وہ خان صاحب سے ہمیشہ سے بہت قریبی ہیں، وہ لڑکے بہت ویجیلنٹ ہیں اس معاملے میں، وہ اپنی جان کی بازی لگا کے بھی خان صاحب کو بچانے کی انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے، اور وہ کسی بھی حال میں بکنے کے اوپر تیار نہیں ہے، اور یہ خوش آئین بات ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر مہدی عسکری صاحب جو ہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد آخرکار آرمی چیف سے ملنے کے جو ہے وہ جا رہے ہیں، بلکہ میرے خیال میں آج سے یا کل انہوں نے جانا ہے آرمی چیف سے، جی ایچ کیو میں اپنی وہ
بیٹی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے باہر، اگر ان کو اندر نہ جانے دیا تو دروازے کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ بہت شرمیلے ہیں، انہوں نے مجھے براہ راست تو یہ بات نہیں بتائی، اپنے حلقے کے اندر انہوں نے بات کی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ باہر لوگوں میں بات پھیلے اور ان کا کیس خراب ہو۔ لیکن ان کا بیٹا حسن عسکری کو صرف 5 سال فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کر کے اس بات سے کی وجہ سے سزا دی گئی ہے۔ ایک اور نوجوان بھی تھا ان کے ساتھ، اس کے اوپر بھی آگے چل کے تفصیلات آئیں گی تو میں پروگرام ضرور کروں گا۔ لیکن حسن عسکری ایک لڑکا جو انجینئر تھا، آسٹریلین نیشنل تھا، اور اس آسٹریلین ڈیول نیشنلٹی تھی، آسٹریلین پاکستانی بھی تھا، انجینئر تھا۔ اس کو صرف اس بات کے اوپر 5 سال کی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کر کے سزا دی گئی کہ اس نے تمام پاکستان آرمی آفیسرز کو خط لکھا، جرنیلوں کو خط لکھا۔ پہلے تو ایک انہوں نے اوپن لیٹر لکھا جنرل باجوہ کی مزید ایکسٹینشن کے اوپر اعتراض انہوں نے اٹھایا، لیگل اور قانونی اعتراض اٹھایا۔ پھر ان کو درمیان میں سے ہی کسی نے تھاپڑا مارا، کوئی انفلٹریٹر ٹروجن ہارس اندر گیا، اس نے کہا سب جرنیلوں کو لکھو۔ سب جرنیلوں کو جب اس نے لکھا مشورے کے اوپر تو اس کو دھر لیا گیا ٹریزن کے چارجز میں، بغاوت کے چارجز میں، کہ یہ اکسا رہا ہے فوج کو بغاوت کے اوپر۔ یہ طریقہ ہوتا ہے یہ انٹیلیجنس آپریٹرز کا کہ پھنسانے کے لیے اس طرح کے مشورے بھی دیتے ہیں اور وہ کام کرواتے ہیں، اور جب کام ہو جاتا ہے تو اسی کے اوپر دھر لیتے ہیں۔ تو یہ اس بیچارے بچے کے ساتھ کیا گیا، اس کا برائٹ فیوچر تھا، اس کو دھر دیا گیا۔ پہلے اس کو سخت ترین جو جیل ہے میاں والی جیل کے اندر پہلے رکھا گیا تھا، آج کل وہ سائی وال جیل کے لیے ہے۔ آسٹریلین ہائر کمیشن نے اس سے ملنے کے لیے متعدد بار جو ہے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا، لیکن اس سے ملنے کی آسٹریلین ہائی کمیشن کو اجازت نہیں دی گئی حسن عسکری کو۔ حالانکہ کلبھوشن جادو سے ملنے کے لیے انڈین ہائی کمیشن کو اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ حسن عسکری جو کہ ایک فوجی میجر جنرل ظفر مہدی عسکری کا بیٹا ہے، اور میجر جنرل ظفر مہدی عسکری جو ہیں وہ ایویشن کورس سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور چند ایک ان جرنیلوں میں ہیں، 90 سال کے قریب ان کی عمر ہے، بزرگ آدمی ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے نہ کبھی تو ناجائز مال بنایا اور نہ کبھی کسی کا حق کھایا، اور اس زمانے میں ریٹائر ہوئے جب جرنیلوں کے اس طرح کے پرکس اینڈ پریویلیجز نہیں تھے، ارب پتی ریٹائر نہیں ہوا کرتے تھے، اس زمانے کے اندر وہ ریٹائر ہو گئے، اور ان کے پاس بس وہی جو ایک گھر وغیرہ جو ملا، جو پینشن ملی، اس کے اندر ہی ان کی گزر بسر ہے۔ شریف النفس آدمی ہے، پوری فوج جانتی ہے کہ یہ بندہ انتہائی شریف النفس ہے، نہ اس نے زندگی بھر کوئی 2 نمبری کی، نہ 2 نمبری کے اوپر بلیو رکھتا ہے۔ بزرگ آدمی، سینئر سٹیزن، در در کے دھکے کھا رہا ہے، اس کو پہلے ملنے نہیں دیا گیا اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے ملنے نہیں دیا گیا، اور اب اس کے بیٹے کو ناجائز طریقے سے انہوں نے ڈکا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ باجوے کی ناجائز غیر قانونی حرکت ایکسٹینشن کے اوپر اس نے خط لکھ کے قوم کو جگانے کی کوشش کی تھی، اور قوم سے پہلے فوج کے جرنیلوں کو جگانے کی کوشش کی تھی، اور پتہ یہ چلا کہ جرنیلوں کی جگانے کی کوشش جو تھی، اس کو جو مشورہ دیا گیا تھا اس لیے دیا گیا تھا کہ اس کو پھنسا دیا جائے، اور پھنسا کے اس کو جیل میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے، اور اس کو اس وقت سہیوال جیل کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور اس کا بڈھا باپ 90 سال کا ایماندار آدمی، ایماندار جنرل بھی ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایماندار خاموش مجاہد ہے نا ایماندار، اسی طرح کا ایک وہ خاموش مجاہد ہے، وہ بیچارہ کسی کو درمیان کے اندر لے کے نہیں آتا، لیکن اس بڈھے آدمی کو در در کی جو ہے وہ ٹھوکریں کھانے کو مل رہی ہیں، صرف اس لیے کہ اس کے بیٹے نے باجوہ کی ایکسٹینشن کو ناجائز قرار دیا تھا، جو کہ تاریخ نے اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ سب پاکستان کے لیے سب سے بدترین فیصلہ بہرحال وہ ثابت ہوا، اور وہ اپوزیشن نے اور حکومت نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے مل کے بہت ہی غلط فیصلہ لیا، جس کو عمران خان صاحب اکنالج ضرور کرتے ہیں لیکن اپوزیشن اکنالج نہیں کرتی، کیونکہ ان کے ساتھ جو وعدہ باجوہ نے کیا وہ انہوں نے پورا کروا لیا، بائی ہوک اور بائی کروک، بازو مروڑ کے، بلیک میلنگ کر کے، جو بھی نے کیا اپنا پورا کرا لیا۔ لیکن پھنس کون گیا جناب؟ حسن عسکری بیچارہ پھنس گیا درمیان کے اندر، اور اس کا بڑا باپ ایماندار میجر جنرل ظفر مہدی عسکری ٹکریں در در کی کھا رہا ہے، اس کو پہلے ملنے نہیں دیا گیا، اب اس کے بیٹے کو یہ چھوڑ نہیں رہے ہیں، یہ ظلم آخر کب تک چلے گا؟ اور میں نے آپ کو درخواست کی تھی، آپ جو ہے وہ خط لکھیں، درخواست میں اگر ہو سکے تو میجر جنرل ظفر مہدی عسکری کا کے بیٹے حسن عسکری کا بھی ذکر ضرور کیجیے گا کہ اس کو بھی انصاف دلایا جائے۔ اور یہ میں اس سلسلے میں کل ایک ویلاگ ضرور کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ خاموش مجاہدوں نے ایک کھلا خط لکھا ہے اپنے چیف کے نام، وہ میں انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے ویلاگ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ لیکن جانے سے پہلے افغانستان کی جو سچویشن ہے جی، وہ بہت زیادہ خطرناک اس وقت ہو رہی ہے، دوبارہ سے دونوں طرف سے جو ہے وہ جھڑپیں شروع ہوئی ہیں، گولہ باری شروع ہو رہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے یار؟ مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے کہ ہم بھی تم کو پا ہی لیتے صنم، ہم بھی تم کو پا ہی لیتے صنم، بات پیسے پہ آ کے رکتی ہے۔ یہ سارا کا سارا جھگڑا جو دنیا کے اندر فساد برپا ہے، یہ پیسے کا ہے، زر کا ہے، زر، زمین، عورت، 3 مسئلے نا۔ یہاں پہ بہرحال یہ مسئلہ جو ہے وہ پیسے کا دوبارہ سے مال کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ زر کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ پیسوں کا کیا ایشو ہے جناب کہ پاکستان سے سارے کے سارے ڈالر سمگل ہو کے جا رہے ہیں افغانستان،
افغانستان میں اپنی اکانومی جیسی تیسی ہے، پوری دنیا نے اس پہ سینکشن لگائی ہوئی ہے، امریکہ نے سینکشن لگائی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایک افغانی میں آپ کو جو ہے تقریباً 3 روپے پاکستانی بنتا ہے، 3 گنا 2.53 آج کا ریٹ تھا، ایک افغانی آپ کو 2.53 پاکستانی آپ کو ملتے ہیں، PKR ملتے ہیں۔ آپ اس کو بڑا ہی سمپل سی ثابت کرنے کے لیے آپ صرف اس کو دیکھ لیں، آپ گوگل کریں افغانی انٹو PKR کر لیں، ٹھیک ہے، افغانی انٹو 1 افغانی انٹو PKR اگر آپ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج کا ریٹ ہے 2.1 افغانی، 1 افغانی از اکول ٹو 2.58 پاکستانی روپیز۔ تو اس لیے انہوں نے تو نوٹ چھاپنے ہیں صرف، ٹھیک ہے، کابل میں وہ نوٹ چھاپ کے پاکستان اسمگل کرتے ہیں، اسمگل کر کے پاکستان کی مارکیٹوں سے یہ ڈالر خریدتے ہیں، اور ڈالر ظاہری بات ہے خریدنا افغانی کرنسی جو ہے وہ آپ کو اگر مل رہا ہے 2.58 کا مطلب ہے اگر سستی بھی کر لیں تو آپ کو جو ڈالر مل رہا ہے وہ یہاں پہ 150 گنا سستا ڈالر آپ کو مل رہا ہے، افغانی وہاں سے لاتے ہیں، پاکستان سے خریدتے ہیں اور اسمگل کرتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی لیگل طریقہ تو ہے نہیں وہاں اسمگل کرنے کا۔ اور ان کا افغانی کیوں نہیں نیچے بیٹھتا؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ آپ نے جتنی خوشیاں منائی وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن انہوں نے ہندوستان کو ایکسس دے دی ہے اپنے کاروبار کرنے کی اپنے ملک کے اندر۔ ان کے اندر قیمتی معدنیات ہے، آئرن اور نکل رہا ہے جس کو ہندوستان وہاں سے نکال کے لے کے جا رہا ہے، اور ہندوستان کے جو مانیٹری سسٹم ہے اس کے تحت وہ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے، اور ان کی اکانومی ابھی بھی جو کرنسی ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں آرٹیفیشلی رکھی گئی ہے اسٹرانگ، یا پورا کا پورا پیسہ ہے کیا؟ پیسہ آرٹیفیشلی چیز ہے، اس کو ویسٹرن ورلڈ کنٹرول کر رہا ہے US ڈالر کے ساتھ، اور انڈیا جو ہے وہ ظاہری بات ہے اسٹریٹجک الائنس میں ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ، اور انڈیا کو ایکسس فل فلیج دی ہوئی ہے، اور پاکستان کے تو یہاں پہ سفیروں کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں، اگر وہ SSG کا جمان نہ بچاتا تو آپ کا سفیر بھی مارا جاتا، اس نے اپنی جان کی بازی کھیل کے پاکستانی سفیر کو بچایا وہاں پہ۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہندوستان کو نکالنے کے لیے آپ نے اتنے پاپڑ بیلے، آپ نے جو ہے وہ امریکہ سے بھی ٹکر لی، آپ نے جو ہے پاکستان کے اندر کلاشنکوف کلچر لایا، آپ نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈرگز کلچر لے کے آئے، پاکستان کو تباہ برباد کر دیا، پاکستان میں اسمگلنگ کا بازار جو ہے وہ پورا کا پورا کھول دیا، لیکن وہاں پہ ہندوستان پھر واپس بیٹھا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اکانومی چلانی ہے، وہ ایسے پھنسے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کو فل ایکسس دی ہوئی ہے، اور ہندوستان کو ایکسس دینے کی وجہ سے ان کا جو ہے ہمارے مقابلے میں کم از کم افغانستان کا افغانی جو کرنسی ہے وہ ہمارے مقابلے میں کم از کم سٹیبل ہے، لیکن لیگلی اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، ان لیگلی یہ لوگ چمن کے بارڈر پہ آ کے، پشاور پھر بھی ان کو دور پڑتا ہے، چمن بالکل ساتھ ان کو پڑتا ہے، یہ لوگ وہاں سے افغانی اسمگل کرتے ہیں اور وہاں ادھر سے ڈالر لے کے جاتے ہیں، اور پاکستان نے حالیہ دنوں میں ڈالر کے ریزرو پہلے ہی پاکستان میں ختم ہوئے ہوئے ہیں، پاکستان جو ہے وہ بینک ڈیفالٹ کے قریب آیا ہوا ہے، ڈیفالٹ کرنے لگا ہے، پاکستان نے اپنا جو ہے چھاپے مارنے شروع کیے ہوئے ان کرنسی ایکسچینج سینٹرز کے اوپر جو انلیگلی افغانستان میں ڈالر کو بھجوانے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، ان کو فائدہ ہے کیونکہ افغانی جو ہے وہ ظاہری بات ہے 258 جو ہے وہ اگر لیگل بینکنگ کے اندر چل رہا ہے تو وہ افغانی کا ان کا کیا ہے، وہ 20-30 پیسے اور سستا کر کے ان کو دیتے ہوں گے، اور وہ ڈالر وہاں سے لے کے جا رہے ہیں انلیگل، یہ ڈالر آپ کا پاکستان سے اوپن مارکیٹ سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر، وہاں پہ ان کی کرنسی بھی سٹیبل ہوئی ہوئی ہے، اور انہوں نے انٹرنیشنل جتنی بھی پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں اور ڈالرز میں کرنی ہوتی ہیں، ان کی کرنسی صرف آرٹیفیشل ویلیو اس وقت افغانستان کی ہے۔ کوئی معیشت دان آپ کو، اکانومسٹ آپ کو اچھے طریقے سے اس کو بتا سکے گا کہ باہر ان کی کرنسی کی ویلیو جو ہے نا، انٹرنیشنل ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ جو بھی ہے، لیکن بہرحال لوگ لیتے نہیں ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے انٹرنیشنل ایکسچینج کے اندر، تو وہ پاکستان سے ڈالر اٹھا کے ڈالر کے اوپر انہوں نے گیم چلائی ہوئی ہے سینٹرل ایشیا تک بھی، اس کے علاوہ اسمگلنگ بھی انہوں نے سینٹرل ایشیا تک چلائی ہوئی ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان سے سارا مال اٹھا کے کھانے پینے کا بھی جو ہے وہ لینڈ لاک کنٹری ہے سینٹرل ایشیا تک، اور پورا افغانستان وہ پاکستان سے نچوڑ رہے ہیں، اور پاکستان کا پیسہ بھی اور ڈالر بھی نچوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ، اور اس کو بند کرنے کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا نا، ہم بھی تم کو پا ہی لیتے صنم، بات پیسے پہ آگے رکتی ہے، پیسے کے اوپر جب پاکستانی نے کاروائی شروع کی ہے، جو کہ خوشائن کاروائی ہے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے جو کاروائی شروع کی ہے، یہ جو کراس بارڈر جو اس وقت منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے کاروائی شروع کی ہے، تو افغانستان نے غصے میں آ کے یہ جو اپنی پرانی گھٹیا حرکتیں جو وہ شروع کر دی ہیں، لیکن آپ کو پیسے کا فلو روکنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے نہیں روکا تو پاکستان تو ویسے ہی اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر بحران آ جائے گا، پاکستان کے اندر جو ہے وہ معیشت کا پہیہ جام ہو جائے گا، آپ امپورٹ کرتے ہیں تیل بھی، آپ امپورٹ کھانے پینے کی بھی اہم جو ہے وہ اجزاء کرتے ہیں، اور اس وقت جو سیلاب کے بعد ویسے بھی آپ کی کراپ بھی جو ہے وہ
فصلوں کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے، وہ بھی آپ کو منگوانی ہے تو آپ نے ڈالر میں منگوانی ہے، اور اس وقت پاکستان کے کاروبار کا جو ایل سیز ہیں، لیٹر آف کریڈٹ ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہے کیونکہ پاکستان میں ڈالر ہے ہی نہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ڈیفنس کا جو اکوپمنٹ ہے اس کی ایل سی بھی پچھلے دنوں بند ہو گئی تھی، لیکن اب کاروبار کی ایل سیز روک کے ڈیفنس کی ایل سی صرف اور صرف ان کو پرائرٹائز کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت مزید گھاٹے کے اندر جا رہی ہے، اور اس کا بہت جلد اصل پرائرٹی اس حکومت کی یہ ہونی چاہیے کہ معیشت میں اسٹیبلٹی آئے، اس اسٹیبلشمنٹ کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہونی چاہیے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی جو معیشت میں جو آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی لے کے آئے، جو کہ ہر کسی بھی صورت میں سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں ہے، معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن کسی بھی صورت میں نہیں ہے، جس کے لیے جلد از جلد فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر بھی آپ کو پھر نظر آتا ہے کہ انفرادی جو اس وقت پرائرٹیز ہیں، پرسنل انٹرسٹ ہیں، وہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر حاوی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی پریشان کن عمل ہے، اور اس کو بہرحال ٹھیک کرنے کے لیے میں ایک دفعہ پھر آپ کو درخواست کروں گا، ٹھیک ہے قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن لا آف دا جنگل جس کا ڈنڈا اس کا سنڈے والے قانون کے تحت میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ آرمی چیف کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ خط لکھیں، میرا پچھلا ویلاگ دیکھیں، میں نے آپ کو جو ہے ان کا ایڈریس وغیرہ دے دیا ہے، آپ یہ تمام مسئلے مسائل جو ہیں اس کا ذکر کریں، پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک پریشر گروپ کا کام کرے، اور وہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بتائے کہ وہ کیا چاہتی ہے، ان سے توقعات کیا ہیں، اور ان کو حلف یاد کرائے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی بہت جلد آپ سے دوبارہ لائیو ویلاگ سیشن میں ملاقات ہوگی، جس میں خاموش مجاہدوں کا اپنے چیف کے لیے کھلا خط لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ فی امان اللہ۔